کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے، ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اگر آپ بھی نہیں مانتے تو آپ نے نہیں مانتا میرے ساتھ مل کے کہنا۔ کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے، ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دوہرے بے یار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دوہرے بے یار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہے لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، لا تکتمو شاد، جو ہے لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، جو ہے اپنی گواہی چھپائے ہوئے۔ وہ کون کون ہے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جو ہے لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، جو ہے اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، خواہ وہ تصفیہ ہو، خواہ وہ کشف المحجوب ہو، خواہ وہ مکتوبات مجدد الف ثانی ہو، خواہ وہ فتاوی رضویہ شریف ہو، جو اس کو چھپائے ہوئے، جو ہے لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، جو ہے اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، اس کا جو بھی مخاطب ہے اب سنے یا کب سنے، تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، یہ جو آخری مصرے میں ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو
یہ کسی ایک پر میں نہیں فٹ کر رہا، نہ ہٹ کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک کو دعوت فنگر ضرور محاسبہ کی دے رہا ہوں۔ جو پہلے ذکر ہوا جس کا، تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جو نہ کرے وہ ہمارا مخاطب ہے۔ تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے۔ کیونکہ یہ خطبہ کو ہم سمجھا رہے ہیں، جو تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جو ہے دل میں حقیقت جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے خطیب کو ایسا منصب ملا ہے، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی معاشرہ، کوئی مذہب، کتنے ہی وہ منظم ہو جائیں، سیولائزڈ ہو جائیں، کتنے ہی مالدار ہو جائیں، ان کے رہبر کو اپنی قوم سے مخاطب ہونے کا قانونی طور پر ایسا موقع نہیں ملتا جیسا ہماری ملت کے خطیب کو ملتا ہے۔ جتنے اعزاز کے ساتھ، جتنی مقدس جگہ پہ ممبر پہ بٹھا کر باقاعدہ قوم وقت نکالتی ہے، اور اس پہ ان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر وہ اہتمام تو ہو ہی نہیں سکتا کہیں جو اللہ کی طرف سے اس دن ایک خطیب کے لیے، ایک مسجد کے لیے اور مسجد میں آنے والوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، جو کہ سیاستہ میں تقریباً ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کے طرق جدا جدا ہیں اور الفاظ کچھ جدا ہیں، لیکن ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، 6 کی 6 کتابوں کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کانا علی کل باب من ابواب المساجد ملائکہ، مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا جامع اظہار خیال ہے، اظہار حقیقت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر صرف ایک دروازے کا ذکر ہوتا تو پھر شک ہوتا کہ اگر 2 ہوں یا 4 ہوں تو باقی کے لیے پتہ نہیں اہتمام ہوگا یا نہیں۔ تو ایک تو ہونا ہی ہوتا ہے، تو زیادہ کے لحاظ سے جو چانس تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامعیت سے گفتگو کی کہ زیادہ کا ذکر کر دیا کہ ایک بھی اسی میں آ جائے گا، کہ ہر دروازے پر، مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں۔ کیسا اہتمام ہے، ایک شہر کی کتنی مسجدیں، یہ امت المساجد ہے، اور ہر دروازے پر آنے والوں کی شان کیا ہے، یکتبون الناس علی قدر منازلہم الاول فالاول، فرشتے اس لیے کھڑے ہیں کہ خاکی جو آ رہے ہیں ان کو ترتیب وار لسٹ ان کی بنائی جائے کہ پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ کون آیا، چونکہ انہیں پیسے لگائے بغیر صرف آنے پر اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور بکری کی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ لیکن خطیب کی کیا شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ، یعنی امام وہ ہے جس نے خطبہ دینا ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ امام استعمال ہوا ہے، اگرچہ وہ خطبہ بھی دیتا ہے، جماعت بھی کراتا ہے، تقریر کرتا، لیکن اس کا اعزاز کیا ہے، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ،
جب امام صاحب خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ طاب الصحف، فرشتوں نے رجسٹر سمیٹ دیے. یعنی پہلے مثال کے طور پر یوں رجسٹر کھول کے لکھ رہے تھے، اب خطیب صاحب تشریف فرما ہوئے انہوں نے رجسٹر بند کر دیے. جنہیں وہ خصوصی نمبر ملنے تھے اب تک ہی ملنے تھے، اب خطیب صاحب آ گئے ہیں تو کیا ہوگا؟ فرما وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فرشتے بھی شریک خطبہ ہوئے. کیا شان ہے اس خاکی انسان کی، دین کا علم پڑھ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس منصب پہ ہے کہ اگرچہ وہ مسجد کسی ایک چھوٹے سے محلے میں ہے، عام سی مسجد ہے، وہ کوئی بہت شاندار بنی ہوئی نہیں ہے بناوٹ کے لحاظ سے، ورنہ تو ہر مسجد ہی شاندار ہے. اس کا وہ خطیب جب بیٹھا ہے، فرشتے انہوں نے کیا کیا؟ رجسٹر اپنے بند کر دیے. کیا اور کوئی کام کرنا مناسب نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، سامعوا بھی نہیں، وَاسْتَمَعُوا، صرف سنتے نہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو امت مسلمہ کے خطیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا خطبہ صرف خاکی ہی نہیں، نوری بھی سن رہے ہیں. اور نوری ایک تو وہ ہے نا کرامن کاتبین، یہ نوری اتنے توجہ کے ساتھ اتنی اس کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اب باقی سب کو چھوڑو، ہمیں تقریر سننے دو، ہم نے خطبہ سننا ہے، اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں.